البتہ اس امت کے اندر دین کے جو راستے مضبوطی کے ساتھ اختیار کیے گئے اور جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو تسلسل سے جاری ہیں، مثلا تعلیم کا کام تسلسل سے جاری ہے دور صحابہ سے، اسی طرح سے تربیت اور تزکیے کا کام اس شکل میں جو اہل حق علماء اور مشائخ کی خانقاہوں میں ہوتا ہے وہ تسلسل سے جاری ہے دور صحابہ کے بعد سے۔ تو ان کاموں کے نافع ہونے کا ایک تجربہ ہے۔ تصوف و سلوک کی جب ہم بات پر آ گئے تو اس پر میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں خادم عرض کروں کہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ ضروری تو ہے اچھا مسلمان بننا، ضروری ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بننا، ضروری ہے شریعت پر چلنا، شریعت پر چلنے والا ہونا، سنت پہ چلنے والا ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر کسی بھی مسلمان کو دین پر چلنے کی یہ مضبوطی، میں مضبوطی کا لفظ بول رہا ہوں، یعنی یہ کہ اس کو کہیں حرام کھانے کا موقع ملے تو وہ بچ جائے، کہیں گناہ کرنے کا موقع ملے تو وہ بچ جائے، کہیں کوئی اس کی خواہشات کے خلاف کام ہو رہا ہو تو وہ شریعت کے مطابق کام کرے، یہ مضبوطی اگر کسی کو حاصل ہے تو نہ اس کو کسی پیر سے بیعت ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت ہے مغفرت کے لیے اللہ کے ہاں، اور نہ تبلیغ میں جانے کی ضرورت ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت پہ چلنا اصل مقصود ہے، وہ اس کو پہلے سے حاصل ہے۔ لیکن جب تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، تو پھر تو کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا نا اپنے آپ کو اچھا بنانے کا۔ اب یہ جو تصوف کے سلسلوں کا معاملہ ہے، ان میں جو سب سے بنیادی کام ہے بیعت کا، وہ شریعت سے باقاعدگی کے ساتھ ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ظاہر ہے کہ مشائخ کے ہاں، جو میں جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ بات جلدی نمٹ جائے، مشائخ کے ہاں جو بیعت ہوتی ہے وہ گناہوں کے چھوڑنے کی ہوتی ہے اصلاً بنیادی طور پر۔ تو قرآن کریم میں مومن عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مومن ہونے کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے مسلمان ہیں، آگے جو ہو رہی ہے بات وہ گناہوں کے چھوڑنے کی ہو رہی ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب مومن عورتیں آئیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، اس بات پر عہد کریں کہ فلاں فلاں گناہ نہیں کریں گی۔ بالکل یہی مضمون حدیث میں مردوں کے لیے ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو، صحابہ ہیں پہلے سے مسلمان ہیں، جہاد کا بھی موقع نہیں ہے ورنہ جہاد کے لیے بیعت ہوتی تھی، تو اب تیسری کون سی بیعت ہے؟ اور وہ تیسری ہی بیعت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت کرو اس بات پر کہ شرک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، فلاں فلاں نہیں کرو گے۔ تو گناہوں کے چھوڑنے پر بیعت آپ نے لی صحابہ سے۔ اس سے بالکل کھلے طور پر یہ ثابت ہے کہ بیعت کرنا مشروع ہے اور سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں کسی کو اپنا مربی بنائے بغیر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو واجب ہوگا پھر اس پر بیعت ہونا۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ میں کوئی غلو سے کام نہیں لے رہا ہوں، سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں جو شریعت کے اصول کے مطابق ہے۔ اصل ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اصل ہے اپنی اصلاح کے لیے محنت کرنا۔ اس امت میں تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 1350 سال تو بہرحال ہو ہی گئے ہیں ان طرق کا تجربہ کرتے ہوئے، بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے ہیں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ تصوف کے نام پر بہت غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ساری تاریخ میں ہوتی آئی ہیں۔ تصوف کے نام پر ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ ان کو ماننے اور ہضم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اگر تاریخ تصوف پڑھیں، اس نام سے بھی ایک کتاب ہے، بہت مفصل ہے، وہ ایک ضخیم کتاب ہے، تاریخ تصوف، پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی، اسے پڑھ لیں یا اور کسی کتاب میں پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ تصوف کے سلسلوں کا دائرہ ماشاءاللہ اتنے اچھے اخلاق کے لوگ تھے، اتنا وسیع کیا کہ اس میں شامل ہونے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض سلسلوں میں انگریز بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، فلاں بھی شامل ہیں، سب صوفی ہیں، اس سلسلے میں شامل ہیں۔ اور یہ پرانی بات ہے 20ویں صدی کی،
لیکن 21ویں صدی میں بھی یہ ہو رہا ہے. یہ جو یونس گوہر شاہی کا سلسلہ ہے، ان کے یہاں کیا ہے؟ ان کے یہاں ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر. بس ساری چیزوں کے لیے اللہ کا ذکر کافی ہے، جنت میں جانے کے لیے وہ کافی ہے. ذکر کا جو طریقہ انہوں نے طے کر رکھا ہے. اب نماز بھی ضروری نہیں، اب مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، ان کے یہاں بھی سب داخل ہو رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، مگر ہمارے اکابر حضرات علماء دیوبند رحمہم اللہ تعالیٰ کا جو تصوف ہے وہ شریعت کا خادم ہے اور شریعت پر چلنے کا ذریعہ ہے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے حضرت سناتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ انگ انگ سے گناہ کا کھوٹ نکل جائے، یہ مقصد ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ سب جانتے ہیں، فضائل اعمال جن کی لکھی ہوئی ہے ساری دنیا ان کو جانتی ہے. انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے، آپ نے علماء نے تو پڑھا ہی ہوگا اور بھی حضرات نے شاید پڑھا ہوگا، کہ ایک مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی تھے جو بڑے قائدین میں تھے مسلمانوں کے، رئیس الاحرار ان کو کہا جاتا تھا، لدھیانہ کے رہنے والے. تو وہ بے تکلف تھے، شیخ کے ساتھ ہم زمانہ تھے، بالکل معاصر تھے. ایک مرتبہ شیخ فرماتے ہیں کہ میں قرآن شریف کا دور شاید رمضان چل رہا تھا، رئیس الاحرار آئے اچانک زینے پر چڑھ کر اور کہنے لگے کہ بھائی جی رائے پور جا رہا ہوں، ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، جواب تیار کر کے رکھیو، پرسوں آؤں گا جواب لے لوں گا. شیخ نے فرمایا کہ کیا سوال ہے؟ کہنے لگے یہ تصوف کیا بلا ہے، بس یہ سوال ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ پرسوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی جواب لیتے جاؤ. کہا کیا؟ فرمایا کہ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، نیت کو ٹھیک کرنے کا، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دو حدیثیں ہیں. پہلی حدیث سب کو معلوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میرے بزرگوں، آپ جب کبھی محنت کریں گے، اور جنہوں نے کی ہوگی وہ جانتے ہیں پہلے سے کہ ساری محنت کر کے اگر نیت صحیح کرنا آ گیا تو سمجھ لی دین آ گیا. بالکل شیخ نے صحیح لکھا ہے. اور جب نیت صحیح ہوگی تو آگے جب سلسلہ بڑھے گا تو وہ منزل آ جائے گی جس کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. ایک حدیث میں ایمان اور اسلام کا جو اعلیٰ معیار یعنی اعلیٰ کوالٹی بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے یعنی دین کی خوبی حاصل کرنا، دین کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، معیار یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. آپ اپنے بزرگوں کے حالات کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں یہ چیز موجود ہے. جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں سب کا تصوف اسی کا ہے کہ اصل شریعت کے مطابق زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل کرنا. حضرت مولانا ہمارے حضرت جی جو تھے دوسرے، حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے پڑھیے اس کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب بیان کرتے تھے وعدوں کو اور وعیدوں کو اللہ نے فلاں چیز پر یہ وعدہ کیا فلاں، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بات کر رہے ہوں. یقین کا ایسا درجہ محسوس ہوتا تھا. ہم لوگوں کے یہاں تو پتہ نہیں یقین کی کون سی قسم پائی جاتی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، بہت خطرے میں ہیں ہم لوگ.